کل دوسرا دن تھا، ہم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر پڑھی اور آج بھی اسی کی تفسیر ہے۔ کل کے درس میں ہم نے ان علماء کے دلائل پڑھے، بلکہ صحابہ کرام کے، جن میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ہیں، جن کا موقف یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا، بلکہ آپ نے جبرائیل کو دیکھا۔ کل ہم نے ان کے دلائل پڑھے۔ آج ہم پڑھیں گے ان صحابہ کرام کے دلائل جن کا موقف یہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے معراج کی رات اپنے رب کریم کا دیدار کیا ہے۔ نمبر 1، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان آیات کے بارے میں فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب کا دیدار اپنے دل کی آنکھوں سے 2 مرتبہ کیا۔ اس حدیث کو امام مسلم صحیح مسلم کے اندر بیان فرماتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا حضور نے اپنے رب کا دیدار ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ کیا، دل کی آنکھوں سے کیا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا محمد رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ اکرمہ آپ کے شاگرد ہیں، یہ حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں ہے قرآن پاک میں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ آنکھوں کا ادراک کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا افسوس اکرمہ تم سمجھے نہیں، یہ اس وقت ہے جب وہ اس نور کے ساتھ تجلی فرمائے جو اس کا نور ہے۔ یہ اس وقت ہے جب اللہ اپنے خاص نور کے ساتھ تجلی فرمائے، پھر اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ حضور نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا موقف ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت ابن عمر نے، یہ حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت ابن عباس سے اس مسئلہ کے بارے میں رجوع کیا اور پوچھا کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب کا دیدار کیا؟ پس ابن عباس نے جواب دیا کہ حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا، حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ حضرت ابن عمر نے ان کے اس قول کو تسلیم کیا اور تردد اور انکار کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ موقف مان لیا کہ حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ علامہ بدر الدین عینی شرح بخاری میں مندرجہ ذیل روایات نقل کرتے ہیں، ابن خزیمہ نے قوی سند سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے کہا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ اسی طرح ابن عباس کے شاگرد کعب احبار، زہری اور معمر یہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ یہ روایت نسائی نے سند صحیح کے ساتھ اور حاکم نے بھی صحیح سند کے ساتھ اکرمہ کے واسطے سے حضرت ابن عباس سے نقل کی ہے۔ آپ کہا کرتے کیا تم لوگ اس پر تعجب کرتے ہو کہ خلت کا مقام ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے اور کلام کا شرف موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے اور دیدار کی سعادت محمد رسول اللہ کے لیے ہو؟ حضرت ابن عباس فرماتے تھے لوگوں کیا تم اس بات کے اوپر تعجب کا اظہار کرتے ہو کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے اللہ نے کلام کیا اور محمد مصطفیٰ کو اللہ نے اپنا دیدار کروایا۔ امام مسلم حضرت ابو ذر سے روایت کرتے ہیں، یہ چوتھی میں آپ کو روایت بتا رہا ہوں کہ حضرت امام مسلم نے ابو ذر غفار، یہ بھی حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، ان سے روایت کیا، کہتے ہیں قال سألت رسول علیہ الصلاۃ والسلام هل رأيت ربك قال نور انا اراه او نورانی، یعنی حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک سے پوچھا حضور کیا آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے؟ صحابی نے ابو ذر غفاری نے حضور سے پوچھا حضور کیا آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے؟ حضور نے فرمایا
اچھا، اب یہ جو حدیث ہے اس کو دو طرح سے پڑھا گیا ہے. ایک یہ ہے کہ حضور نے فرمایا نور انا اراہ، اور دوسرے الفاظ نورانی. پہلی صورت میں معنی ہوگا کہ ابو ذر کہتے میں نے رسول پاک سے پوچھا کیا حضور آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ نور ہے، میں اسے کیوں کر دیکھ سکتا ہوں. ایک قرات یہ ہے. اور دوسری صورت میں معنی ہوگا کہ آپ نے فرمایا نورانی اراہ، اللہ تعالیٰ سراپا نور ہے، میں نے اسے دیکھا ہے. تو یہ دونوں طرح کی روایتیں. امام مسلم کے اسی صفحے پر ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن شقیق کی، کہتے میں نے ابو ذر سے پوچھا کہ اگر میں رسول پاک کو دیکھتا تو میں آپ سے یہ سوال کرتا. تو حضرت ابو ذر نے پوچھا کون سا سوال تم حضور سے کرتے؟ کہتے میں نے کہا کہ میں کہتا حال رأیت ربک، حضور کیا آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے؟ ابو ذر غفاری نے فرمایا میں نے حضور سے پوچھا تھا، یہی سوال میں نے بھی رسول پاک سے کیا تھا، حضور کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تھا رأیت نوراً، میں نے نور دیکھا ہے. تو یہ جو روایت بھی بتا رہی ہے کہ حضور کو اللہ کا دیدار نصیب ہوا. نمبر 6، حسن بصری اس بات کے اوپر قسم کھاتے تھے کہ حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے. حضرت امام حسن بصری جو بہت بڑے تابعی ہیں، آپ قسم کھا کے فرماتے تھے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کا دیدار کیا. نمبر 7، یہ عروہ بن زبیر سے ابن خزیمہ نے نقل کیا کہ وہ بھی رویت کے قائل تھے، یعنی حضرت عروہ بن زبیر بھی اس بات کو مانتے تھے کہ رسول پاک نے اپنے رب کا دیدار کیا. نمبر 8، مروزی کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ام المومنین یہ کہا کرتی تھیں کہ جس نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا ہے اس نے اللہ پر بڑا بہتان باندھا. یہ پیچھے بھی روایت کل کے درس میں گزری تھی کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا کہ جو یہ کہے کہ رسول پاک نے اپنے رب کو دیکھا اس نے اللہ پہ بہت بڑا بہتان باندھا. تو کہتے ہیں مروزی کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل جو فقہ کے بہت بڑے امام ہیں ان سے پوچھا کہ حضرت ام المومنین تو یہ کہا کرتی تھیں، تو آپ حضرت عائشہ کی اس قول کا کیا جواب دیا جائے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا حضور کے اس ارشاد کے ساتھ جواب دیا جائے گا کہ حضور نے فرمایا تھا رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے. تو حضرت عائشہ کے قول کا جواب ہم اس طرح دیں گے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد حضرت عائشہ کے قول سے بہت بڑا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر کہیں کہ حضور نے معراج کی رات رب کو نہیں دیکھا اور دوسری طرف حضور فرمائے میں نے دیکھا ہے، ہم کس کی بات مانیں گے؟ بتائیں، رسول پاک کی مانیں گے نا، حضور کی مانیں گے. لہٰذا حضور کا قول حضرت عائشہ کے قول سے زیادہ معتبر ہے. تو یہ مختلف اقوال، یہ تقریباً 8 حوالے حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء القرآن کے اندر بیان فرمائے ہیں کہ یہ مختلف اقوال ہیں جو قائلین رویت کی طرف سے بطور استدلال پیش کیے جاتے ہیں. یہ وہ صحابہ کرام ان اقوال کو پیش کرتے ہیں، تابعین بھی، جن کا یہ موقف ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. ان میں فہول صحابہ ہیں، جید صحابہ کرام ہیں، مثلا عبداللہ بن عباس صحابی ہیں، کعب احبار صحابی ہیں، حضرت انس بن مالک صحابی ہیں، ابو ذر غفاری صحابی ہیں. ان سب کا موقف یہ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات اپنے رب کریم کا دیدار کیا ہے. ان کے علاوہ ان کے ساتھ کبار تابعین بھی ہیں، عروہ بن زبیر، حسن بصری، اکرمہ، یہ کبار تابعین بھی ہیں ان کے ساتھ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل کا قول بھی آپ نے سن لیا ہے. ان اقوال کے علاوہ متعدد حدیث بھی ذکر کر دی گئی. تو یہ 8 حوالہ جات قبلہ پیر صاحب نے بیان کیے ہیں جو اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے. یہ ٹاپک ابھی باقی، کل انشاءاللہ یہ موضوع مکمل ہوگا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.